اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جو ہے وہ طلاق کے احکام بیان فرمائے، اور اس کو تھوڑا سا غور سے سن لیں کہ طلاق لوگ دیتے ہیں غلط طریقے سے۔ طلاق پہلی بات تو کسی بھی طریقے سے کوئی دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے، البتہ گنہگار ہوتا ہے طلاق دینے والا۔ طلاق دینے کا اسلامی طریقہ یہ ہے، لیکن پہلے بتا دوں کہ حالات کیسے ہی ہو جائیں، پہلے تو نباہ کی آپ کوشش کریں، بیوی کو نبھانے کی کوشش کریں، طلاق نہ دیں۔ اگر بیوی ظالم ہے، جبر کرتی ہے، ظلم کرتی ہے، تو اس کو سدھارنے کا طریقہ شریعت نے بتایا جو آگے آ رہا ہے۔ ابھی نہیں، وہ آیت نہیں آئی تو میں ابھی وہ نہیں بتاؤں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو بیوی کی بدزبانی پر اور اس کے ظلم پر صبر کرے، اللہ پاک اسے صبر ایوب کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے صبر کریں آپ، اور جو عورتیں شوہر کے ظلم پہ صبر کرے، اللہ پاک اسے جناب آسیہ کے صبر کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو عورتیں بھی طلاق کا مطالبہ جلدی نہ کریں، شوہر بھی طلاق دینے میں جلدی نہ کریں۔ اللہ کو تمام جائز کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ جو کام ہے وہ طلاق ہے، لیکن اگر بالفرض طلاق کی نوبت آئی جائے تو غصے میں آ کر 1 2 3 فوراً نہ کہہ دیں، گنہگار ہوں گے آپ۔ طریقہ یہ ہے کہ جب عورت کو مخصوص ایام آئے اور وہ اس سے پاک ہو جائے تو اس کا وظیفہ زوجیت ادا کرنے کی بجائے اس کو ایسے ہی رکھیں اور پہلے طہر میں 1 طلاق دیں، 1 طلاق دیں بس۔ اب بہتر ہو کہ اسی پر اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اب آپ کے پاس تقریباً 3 مہینے کا عرصہ، یعنی 3 مرتبہ ایام مخصوص آ کر چلے جائیں، اتنا وقت آپ کے پاس بچتا ہے۔ اب اس 3 مہینے میں آپ بھی غور کر سکتے ہیں، آپ بھی سوچ سکتے ہیں، ممکن ہے 1 مہینے میں ہی بات سمجھ میں آئے، 1 مہینہ نہیں بلکہ ہم نے تو لوگوں کو دیکھا ہے کہ 1 گھنٹے بعد ہی سب سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے نا۔ تو اس لیے 3 کی بجائے 1 ہی دیں، اگر دینا ہی پڑے تو، اور پھر بات سمجھ میں آ جائے تو پھر آپ کو حق ہوتا ہے کہ آپ رجوع کر لیں۔ رجوع کر لیا، 1 طلاق کی جو سزا دینی تھی وہ بھی ہو گئی، اور آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں بھی رہی، کوئی معاملہ نہیں ہوا، آپ پریشان نہیں ہو سکتے۔ لیکن اب زندگی بھر آپ کے پاس صرف 2 طلاق ہیں، 2 یہ جب بھی استعمال کر لیں گے تو آپ کی بیوی ہمیشہ کے لیے آپ کے نکاح سے، اگر آپ نے ایسا کیا تو باہر ہو جائے گی۔ پھر بھی اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آتا کہ 1 مہینے تک آپ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کو دور ہی کرنا ہے، تو دوسری مرتبہ جب ایام مخصوص آئے اور وہ پاک ہو جائے تو دوسرے طہر میں دوسرا طلاق دے دیں۔ اب بھی آپ کے پاس موقع رہے گا سوچنے کا کہ اب بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے طے کر لیا ہے تو پھر تیسرے طہر میں 3 دے دیں۔ یہ ہے طلاق دینے کا طریقہ یہ۔ مگر لوگ جو ہے وہ ایک ساتھ 3 دے دیتے ہیں۔ 3 تو لوگوں کو کتنا ہی غصہ ہو، اگر آپ کے گھر میں مہا بھارت بھی مچ جائے نا تب بھی آپ 3 کا تو دماغ سے نکال ہی دیجیے، 1 یا بس 2، اس سے زیادہ کی آپ کوشش نہ کریں۔ 1 طلاق دینے سے بیوی کو اتنی سزا تو مل جاتی ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب حالات اچھے نہیں ہیں، اگر میں نہیں سدھری تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، تو عورتیں بھی حساب میں ہو جاتی ہے۔ تو لوگوں کو چاہیے کہ قرآن اور سنت کے طریقے کے مطابق وہ طلاق دیں۔ یہ طلاق دینے کا طریقہ ہوا بات۔ لیکن اب طلاق کے مسائل کی ہے، مگر کسی نے 3 طلاق دے ہی دی، اس کو طلاق مغلظہ کہتے ہیں۔ 3 طلاق دے ہی دی تو اب کیا ہوگا؟ اب ہوگا یہ کہ وہ عورت اس کے لیے حرام ہو گئی۔ تو مالیگاؤں اور کچھ آس پاس کے لوگوں نے، پتہ نہیں ہندوستان میں لوگوں نے ایک طریقہ نکالا ہے حلالہ۔ حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے۔ حلالہ کرنے اور کرانے والوں پر لعنت ہے۔ لوگ ایک عورت کے لیے اتنا گر جاتے ہیں کہ وہ حلالے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حلالہ جو شریعت نے جس کو صحیح اور درست قرار دیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب پہلے شوہر نے طلاق دیا تو عدت گزرنے کے بعد اب وہ عورت جس سے چاہے
وہ عورت جس سے چاہے اس نیت کے ساتھ نکاح کرے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں گی. وہ عورت اس نیت کے ساتھ نکاح کرے کہ میں ہمیشہ، اور وہ شوہر بھی کہ میں ہمیشہ اس کو رکھوں گا. نکاح نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہمیشہ رکھنے کی نیت کی جائے. یہ کھیل تماشا نہیں ہے نکاح کہ آپ 1 گھنٹے کے لیے 1 رات کے لیے معاذ اللہ نکاح کریں. استغفر اللہ، ایسا نکاح کرنے پر لعنت آئی ہے. لوگوں کو چاہیے کہ عورتیں تو دنیا میں بہت ہیں، ایک عورت کے لیے اسلام کی حدیں لوگ کیوں توڑتے ہیں؟ تو اس نیت سے عورت اور اس کا جو نکاح کرنے والا ہے کہ میں ہمیشہ رکھوں گا، اور وہ کہے کہ وہ سوچے کہ میں اس نیت سے، پھر کبھی کوئی نباہ نہ ہو سکا اور دوسرے شوہر نے بھی طلاق دے دی، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ پہلے شوہر کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. یہ چیز ہوئی. ایک واقعہ ہوا دور رسالت میں، ایک خاتون کا نکاح ہوا، اور جس سے نکاح ہوا وہ آدمی کمزور تھا. وہ خاتون آئی اور آنے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ میرا نکاح تو ہو گیا ہے، مگر آقا وہ شخص جس کے ساتھ نکاح ہوا وہ کمزور ہے، وہ میرا حق زوجیت ادا نہیں کرتا. تو آقا نے ایک جملہ فرمایا، قربان جائیں کیا حیا والا جملہ ہے، اور آقا نے اپنی بات بھی کر دی اور کتنے پیارے انداز میں فرمایا وہ کمزور ہے تو کیا جو تیرا پہلا شوہر ہے جس نے تجھے طلاق دیا تو اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے؟ یعنی پہلے شوہر کے ساتھ نکاح ہوا تھا اور وہ معاملہ سب بالکل درست تھا، لیکن طلاق ہو گئی تھی اور دوسرے شوہر سے نکاح ہوا، لیکن یہ وظیفہ زوجیت ادا کرنے کے لائق نہیں تھا. تو آقا نے پوچھا کہ کیا تم پہلے شوہر سے نکاح کرنے والی ہو، چاہتی ہو، تمہارے دل میں بات ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. تو آقا نے فرمایا جب تک کہ یہ فلاں جس کو تم کمزور کر رہی ہو، یہ جب تک تمہاری مٹھاس نہ چکھ لے، تم سے لذت نہ اٹھا لے، اس وقت تک تم پہلے شوہر سے نکاح نہیں کر سکتی. یعنی صرف نکاح کر کے طلاق لے لینا کافی نہیں ہے. آقا نے فرمایا کہ جب تک وہ تیری مٹھاس نہ چکھ لے. حیا کے پردے میں حضور نے بات بتا دی اور آپ بھی سمجھ جائے اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ تب تک وہ مٹھاس نہ چکھ لے اور آج کیا ہوتا ہے، حلالہ کرنے کرانے والے مالدار ہیں تو کسی غریب کو بلکہ اندھوں کو ڈھونڈتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں اور نکاح ہوتا ہے سب کے سامنے، لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اس کو مار ٹھوک کر کے کہتے ہیں کہ بول دینا جب کوئی پوچھے کہ جو ہے وہ ہاں یہ معاملہ ہو گیا تھا اور ایسا ہو گیا تھا ویسا. ارے نادان، تو سماج والوں کو تو منا سکتا ہے کہ یہ ہو گیا تھا، کیا تو خدا کو بھی معاذ اللہ دھوکہ دے سکتا ہے؟ اللہ کی نشانیوں سے، اللہ کی آیتوں سے ٹھٹا کرتے ہو، مسلمان کہلا کر یہودی اور نصرانیوں کی راہ پر چل پڑے ہو. کیا کر رہے ہو؟ تم سب کو دھوکہ دے سکتے ہو، اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. ارے اتنے ہی شریف تھے تو طلاق کیوں دی؟ شرافت اتنی ہی تھی تو طلاق کیوں دی؟ اور جب طلاق دے دی تو اللہ کے قرآن کے خلاف لوگوں کو معاذ اللہ اکساتے ہو، دولت کا غلط استعمال کرتے ہو، مس یوز کرتے ہو. یاد رکھو یہاں جو جی میں آئے گا کر لو گے، مگر اللہ کی بارگاہ میں تو جواب سب کو دینا ہے. اس لیے حلالے کی جو صورت قرآن نے بتائی ہے اس سے ہٹ کر جو حلالہ ہوگا اس پر لعنت کی گئی. اور اگر 1 رات کے لیے چند گھنٹے کے لیے نکاح ہوتا بھی ہے تو صرف نکاح کافی نہیں ہے جب تک کہ مٹھاس نہ چکھ لی جائے. حضور کے الفاظ میں کہتا ہوں جب تک مٹھاس نہ چکھ لی جائے صرف نکاح اس کے لیے کافی نہیں ہے. اس لیے لوگوں پہلے طلاق سے بچو، طلاق سے بچو. یہ طلاق بہت خطرناک چیز ہے، یہ گھر اجاڑ دیتی ہے، یہ تباہی اور بربادی لاتی ہے. اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ وہ بچیں. پھر بات آئی ہے کہ ایک محفل میں 3 طلاق کی، اس کو بھی تھوڑا سا میں صرف ایک حدیث عرض کروں گا، بس ایک حدیث. آج کل کچھ ایسے الٹی نسل پیدا ہوئی ہے کہ وہ 3 طلاق کو ایک ہی طلاق کہتے ہیں. ہاں، اور وہ اپنے آپ کو پھر بہت غرور سے اہل حدیث بھی کہتے ہیں. میں ان کو ابھی میں کوئی تبصرہ ان پہ نہیں کروں گا، جب میرا عنوان وہ ہوتا ہے تو میں اسی عنوان پہ بولتا ہوں. آج میرا عنوان وہ نہیں ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، لوگ ہر معاملے میں اہل سنت، فاتحہ کے معاملے میں اہل سنت، 11ویں کے معاملے میں اہل سنت، نیاز کے معاملے میں اہل سنت، جلوس کے معاملے میں اہل سنت، نماز کے معاملے میں اہل سنت، لیکن بیوی کو 3 طلاق دے دی ایک وقت میں
اور جب علماء اہل سنت نے کہا کہ نہیں بھائی یہ طلاق ہو گئی، تو اب اس کو رستہ کہاں کا نظر آتا ہے؟ ٹھیک ہے، امین القادری کہتا ہے 3 ہو گئی، 3 ہو گئی تو کیا ہوا، فلاں صاحب کہتے ہیں 3 ہو گئی تو کیا ہوا، پھر وہ وہاں جاتا ہے جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں اور پھر کہتا ہے کہ تم بتاؤ، وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو یہی کہیں گے کہ وہ 3 ایک ہوئی۔ اب تک یہ فلسفہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو چیز ایک محفل میں 3 مرتبہ مارو تو 3 ہوا، ایک محفل میں 3 گولی چلاؤ تو 3 ہوئی، ایک محفل میں 3 گالیاں دو تو کوئی اہل حدیث ملا مل جائے اور اس کو کوئی ایک محفل میں 3 گالی دے، حالانکہ میں گالی دینا نہیں سکھا رہا ہوں، گالی دینا ناجائز ہی ہے، لیکن اگر اس ملا کو کوئی 3 گالی دے اور جب وہ پولیس میں کمپلین لکھانے جائے گا تو کیا لکھائے گا؟ یہ تو لکھا گا اس نے مجھے 3 گالی دی، یہ بولے گا ایک دی؟ یا اس کو 3 جو ہے وہ تماچے مارے جائیں تو وہ جب کمپلین لکھائے گا تو کیا کہے گا؟ اس نے مجھے 3 مارا، یہی تو لکھائے گا نا۔ وہ سمجھتے نہیں ہے، عجیب حال ہے ان کا۔ اور آپ کو ایک محفل میں 3 تماچے پڑے تو آپ 3 کی کمپلین کرے، 3 گالیاں پڑے تو 3 کی کمپلین کرے، لیکن ایک محفل میں اگر 3 طلاق ہو تو وہ ایک کیسی ہے؟ یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا۔ تو 3 طلاق حدیث سے 3 ہی ہے۔ اصل واقعہ یہ ہوا کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ کثرت سے نکاح کرتے تھے، ان کی ایک بیوی تھی، بڑی ذہین تھی، خوبصورت بھی تھی۔ جب آپ خلیفہ ہوئے امام حسن تو ان کی بیوی نے کہا کہ خلافت مبارک ہو۔ آپ کو غصہ آ گیا، کہا کہ میرے والد کی شہادت پر تو مجھے مبارکباد دیتی ہے، ارے میں خلیفہ بناؤں تو کیوں بناؤں؟ کیونکہ میرے والد شہید ہوئے تبھی تو بنا، تو تم میرے والد کی شہادت پر مجھے مبارکباد دے رہی ہے۔ تو آپ ناراض ہوئے اور آپ کو یوں لگا کہ کہیں یہ غلط تو نہیں ہے، اور آپ نے اس کو ایک وقت میں 3 طلاق دے دی۔ اور طلاق کے بعد مہر اور جو چیزیں پہنچوانی تھی آپ نے ایک خادم سے کہا کہ جا کے پہنچا دے۔ تو جب وہ خادم لے کر کے پہنچا ہے، مال و زر بہت سا لے کے پہنچا، سخی کے بیٹے تھے، ناراض ہو کر طلاق تو دے دی لیکن اتنا دیا کہ زندگی بھر کام آ جائے۔ تو جیسے خادم لے کر پہنچا تو اس نے ایک شعر پڑھا، اس عورت نے ایک شعر پڑھا کہ میرے محبوب کی طرف سے طلاق کے بعد مجھے بہت تھوڑا سامان آیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس سامان کے میرے محبوب کے جلوے کے مقابلے میں اور اس کے چہرے کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں بھی بہت تھوڑی سی۔ اس سے پتا چلتا تھا کہ اس کے دل میں، اس خاتون کے دل میں امام کی کتنی محبت ہے۔ اب خادم نے سامان تو پہنچا دیا، جب واپس جا کر یہ بات بتائی کہ وہ تو ایسا کہہ رہی تھی کہ آپ کے چہرے کے مقابلے میں، اب طلاق کے بعد تو عورتیں گالیاں دیتی ہے، لیکن وہ سچی عاشق تھی، دل میں محبت تھی، شیدا تھی وہ، تو کہا کہ وہ تو یہ کہہ رہی ہے۔ تو اس وقت امام حسین نے افسوس کیا اور کہا کاش میرے نانا کا یہ فرمان نہ ہوتا اور میرے والد نے مجھے یہ بات نہ بتائی ہوتی کہ ایک محفل میں 3 طلاق دینا 3 ہی ہے، تو میں اس سے نکاح کر لیتا۔ اب بتائیں، اس کا مطلب حضور کی حدیث اور مولا علی کا فرمان امام حسن تک پہنچ چکا تھا کہ 3 ایک محفل میں دیا جائے گا تو وہ طلاق 3 ہی ہوگا۔ تو اب مزید حدیث پاک میں اور نہیں بیان کروں گا چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے۔